نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تربیتی سلسلہ ہے، آج کا عنوان ہے اپنی اولاد کو ڈاکو بننے سے بچائیے۔ ایک بہت بڑے ڈاکو کو جرائم کے باعث پھانسی پر چڑھنے سے چند لمحات قبل کہا گیا، کوئی وصیت ہو تو بیان کر۔ وہ ڈاکو کہنے لگا، میری والدہ کو کہہ دینا کہ تیری وجہ سے آج تیرا بیٹا پھانسی پر لٹک رہا ہے۔ لوگوں نے حیرانی سے دریافت کیا کہ جرم تو نے کیے، الزام اپنی والدہ کے سر کیوں تھوپ رہا ہے؟ ڈاکو نے کہا، مجھ سے جرائم سرزد ہونے میں میری والدہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ میرے بچپن کے زمانہ میں میرے والد نے نہانے کے لیے قمیض اتاری، میں نے ان کی جیب سے چپکے سے 5 روپے نکال لیے۔ میری والدہ نے میری اس حرکت کو دیکھ لیا، لیکن میری اس حرکت اور غلط کاری پر بجائے تنبیہ کرنے کے ہنس پڑی۔ میں نے اس خطرناک جرم کو فخر محسوس کیا اور دو قدم آگے چل کر دوسروں کی جیبیں صاف کرنے کا عادی ہو گیا، یہاں تک کہ چوری، قتل و غارت کا ارتکاب کر کے آج پھانسی کی سزا کا مستحق ٹھہرا ہوں۔ اگر پہلے ہی دن میری والدہ میری غلط حرکت پر مجھے ٹوک دیتی تو میں یقیناً اگلا قدم کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اب آپ سوچئے کہ ہر ماں غور کرے، ہر سہیلی غور کرے، ہر دوست غور کرے اور ہر استاد توجہ کے ساتھ یہ بات سنے کہ اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو سنوارنے اور بگاڑنے میں ماں کا اور استاد کا، سہیلی کا، دوست کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ بچپن ہی میں اپنی اولاد کو غلط کاموں سے منع کرے، بری دوستی سے اس کی حفاظت کرے اور اچھائیاں کرنے کی ترغیب دے۔ آج سے آپ بھی سارے خیال کیجئے کہ اگر کوئی آپ کی سہیلی، آپ کی دوست، آپ کے جاننے والے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں، مثلا غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا ناحق کسی کا مال کھا لیتے ہیں، تو ایسے وقت میں دوستی کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ان گناہوں کو چھپائیں، پردہ کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ خاموشی سے ادب احترام کے ساتھ اسے اس گناہ پہ ڈرائیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بتائیں اور اسے ان گناہوں سے باز رکھیں۔ نہیں تو آہستہ آہستہ چھوٹا جرم کرنے کے بعد انسان بڑا جرم کرتا ہے، کیونکہ اسے چھوٹا جرم کرنے میں اگر کسی نے روک ٹوک نہیں کی تو وہ یہ سمجھتا ہے، شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی تجھے نہیں دیکھے گا، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ جس طرح چھوٹے گناہ پہ تجھے دیکھ کے ہنسا گیا، تیرا مذاق اڑایا گیا، بالکل اسی طرح تو بڑا گناہ کرے گا تو ہنسی مذاق میں تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو حتیٰ کہ پھانسی مقدر بنتی ہے اور انسان تعلقات سے اور حتیٰ کہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک دوستی اور نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔